جی آواز آ رہی ہے میری؟ چلیے جی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمين يا رب العالمين۔ تو کل ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ ہماری وہ آیت کمپلیٹ ہو گئی تھی جہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سب والوں کی آزمائش لی تھی مچھلی کے ذریعے، جس آزمائش میں وہ فیل ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی ہی ایک قوم تھی جس نے ایسا کیا تھا، اور وہ بستی والے کیا ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ذلیل و خوار۔ اب اس سے آگے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ان کے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان سے پہلے تھے اور بعد والوں کے لیے بھی، رہتی دنیا تک کے لیے، اور جو متقین ہیں ان کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو کنسا آپ ورڈ ٹو ورڈ کریے ترجمہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ پھر جعل بنا دیا نا ہم نے، ہا اس کو، نکالن عبرت، لا لیے، ما جو، اس کے لیے جو، بینا درمیان ہے، یدئی دونوں ہاتھوں کے، ہا اس کے، واو اور ما جو، خلفا پیچھے ہے، ہا اس کے، واو اور موعظتن نصیحت، لا لیے، المتقین تقوی والوں کے لیے، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے ہمارے جواب بھی دے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا لگا اس آیت کو پڑھ کر آپ کو؟ ابھی آپ نے آیت کا ورڈ ٹو ورڈ سنا، آپ کو کیا لگا کہ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں واقعات کو بیان کرتا ہے؟ جی، عبرت ہو جائے اور نصیحت ہو جائے، ہے نا؟ عبرت ہو جائے سبھی کے لیے اور نصیحت ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تقوی والا ابھی اچھا بعد میں دیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ وہ جو بنی اسرائیل تھے جن کو یہ بات سنائی جا رہی تھی ان کو بھی عبرت ہو جائے، اور دوسری طرف امت مسلمہ ایسی غلطیاں کرنے سے بچ جائے، ان کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے۔ فجعلناها، ہم نے بنا دیا اس کو، کس کو؟ ہا کی نسبت کس طرف ہے؟ جی، کس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے، ہا کی نسبت جو ہے دو طرف ہو سکتی ہے اور دونوں ہی طرف صحیح ہے، ایک کسی بھی ایک طرف آپ لے سکتے ہیں، یا تو اس بستی کی طرف، ٹھیک ہے، ہا کی نسبت اس بستی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کیا ہے اس واقعے کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ہم نے بنا دیا اس بستی کو، یا ہم نے بنا دیا اس واقعے کو. ٹھیک ہے، کیا بنا دیا؟ نکالن. ٹھیک ہے، نون کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. نون کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. نکالن ترجمہ کر لیا جاتا ہے عبرت کا، لیکن نکال اصل میں کہتے ہیں سزا کو. ٹھیک ہے، اور سزا بھی ایسی سزا جو انسان کو دوبارہ پھر ایسی غلطی کرنے سے روک دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مان لیجیے کوئی غلطی انسان نے کی اور اس پر جو ہے ایسی چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ دوبارہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہے نا اس غلطی کو. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو بہت صحیح والی سزا دے دی جائے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور ظاہر ہے پھر اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس سے بچتے ہیں ایسی غلطی سے جو اس سزا کا بلاوا دیتی ہے انسان کو. مان لیجیے کسی کو پھانسی کی سزا دے دی جائے کسی گناہ کے عوض، تو دوسرے کرتے ہوئے کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے ہیں نا اس کو کرنے سے. ٹھیک ہے، اسی لیے عبرت کہا جاتا ہے، جس سے انسان کیا لیتا ہے؟ سبق لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو نکال کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سزا جس کو جو انسان کو پھر دوبارہ اس غلطی کرنے سے روک دے. اور اب دیکھیں اس وقت کے تمام لوگوں کی توجہ کدھر ہو گئی ہوگی بتائیے؟ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے ان کی بستی میں، سارے کے سارے بندر پر، جو بندر بن گئے تھے لوگ، ان کے ہی طرف فوکس ہو گئے ہوں گے، ہے نا، کہ فلاں بستی میں لوگوں کا یہ حشر ہوا. آپ کو پتا ہے نا ایک گاؤں میں کچھ ہو جاتا تھا پہلے تو پھیلتے 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 سارے گاؤں میں اس کی خبر ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی سی، کوئی زیادہ سی، کوئی مرچ مسالہ لگا کے وہ خبر پھیل جاتی تھی. آج بھی ایسا ہوتا ہے. آج تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، 1 منٹ لگتا ہے، لیکن پہلے بھی کیا ہوتا تھا؟ ایسے ہی ہوتا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح سے ہی خبریں اڑ جایا کرتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ سن سن کر لوگ اس وقت جو نیک لوگ ہوتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے؟ توبہ توبہ کرتے ہوں گے، ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ کس بینا یدیہا، بینا درمیان ہے، یدئی ہاتھوں کے، دونوں ہاتھوں کے، ہاں اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. اصل میں یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فریز ہوتا ہے عربک کا. ٹھیک ہے، فریز یعنی کہ ایک محاورتن بولا جاتا ہے، محاورہ بولا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان. اور اس کا سیدھا سا اگر ہم معنی نکالیں تو سامنے. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کے، اگر آپ دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھے تو سامنے ہی آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، سامنے. تو اس کا سیدھا سا معنی ہوتا ہے سامنے. جو ان کے سامنے، یعنی کہ جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی نکالن بنایا اللہ تعالیٰ نے. وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے، پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے، یعنی کہ رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، یہ لوگ کیا ہو گئے؟ یہ واقعہ، یہ بستی عبرت کا نشان بن گئی کہ لوگ جو ہے اب باز آ جائیں اور ایسا بالکل بھی نہیں کریں. پھر آپ سوچیں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو اس وقت سامنے لوگ موجود تھے، سوچیں ان میں کچھ نہ کچھ رشتہ دار ہوں گے، ہے نا، کوئی عزیز رہے ہوں گے، کوئی دوست احباب رہے ہوں گے جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا، تو وہ کتنا ڈر گئے ہوں گے نا یہ انجام ان کا دیکھ کر. پھر انہوں نے بھی کیا کیا ہوگا؟ اپنے اولادوں کو جو بڑی ہوں گی، بڑی ہوئی ہوں گی، اب ظاہر سا دیکھیے کورونا پھیلا تھا، ہے نا، تو اب شاید ہی اپنے بچوں کو کوئی ایسا ہو کہ کوئی اپنے بچوں کو نہیں بتائے گا. سب بتائیں گے نا اپنے بچوں کو کہ ایسا ہوا تھا ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے، پھر وہ ان کے بچے ان کے بچوں کو بتائیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا. پھر کبھی اللہ نہ کرے ایسا پھر ہوا تو وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے ایسے ایسے، ہماری ممی کے دور میں، ہمارے پاپا کے دور میں ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے اپنے بچوں کو ضرور بتاتا ہے. تو وہ خود بھی ڈر گئے ہوں گے، انہوں نے پھر اپنی نسلوں کو بتایا ہوگا، ان کو ڈرایا ہوگا. اس طرح ان کا واقعہ ٹریول کرتے کرتے جو موجودہ یہودی تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی تھے، ان تک وہ واقعہ پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو محفوظ کر دیا. اب یہ بات کب تک رہے گی قائم؟ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان. اللہ کرے کہ ہم ان واقعات سے عبرت لینے والے بن جائیں. اللہ کرے کہ ہم جو ہے ان سے نصیحت لینے والے بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکالن، عبرت تو ان لوگوں کے لیے ہے، سبھی کے لیے ہے. عبرت تو کیا ہے؟ عام ہے. ٹھیک ہے، جو دل چاہے اس سے عبرت لے لے. کسی پہ باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ نہیں لے سکتا، وہ نہیں لے سکتا، بلکہ یہ واقعہ سن کر کوئی بھی عام انسان بھی عبرت لے سکتا ہے، کافر بھی عبرت لے سکتا ہے، اور جو ہے ایک مشرک بھی عبرت لے سکتا ہے. ہر کوئی اس سے کیا لے سکتا ہے؟ عبرت لے سکتا ہے. لیکن
خاص طور پر جو متقین ہوتے ہیں وہ صرف عبرت نہیں نکالتے، ٹھیک ہے، کسی بھی واقعے سے وہ صرف ایک ڈر نہیں جاتے، نہ عبرت لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ سبق نکال کے ایسے ہی اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، بلکہ متقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز لگائی، موعظتاً، ہے نا، موعظتاً، پرہیزگار متقی لوگ صرف عبرت نہیں لیتے بلکہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ موعظہ کا ورڈ جو ہے یہ وا عین اور زو ہے، زو سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، واز، واز سنا ہوگا نا آپ نے، واز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، واز سنے ہوں گے، تو واز اسی کا روٹ ورڈ ہے موعظہ کا، اور واز کہتے ہیں ایسی نرم نصیحت جو دلوں پر اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے، واز کسے کہتے ہیں؟ ایسی نرم نصیحت جو انسان کے دلوں پر اثر کر جاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ صرف اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائے، بلکہ اس میں خوف بھی دلوایا جاتا ہے، واز میں ایک ڈانٹ بھی ہوتی ہے نا، اور ایک پیار بھرا لہجہ بھی ہوتا ہے، تو ایسی نصیحت جو ہوتی ہے جو انسان کے دلوں پر اثر کرتی ہے وہ فائدہ صرف متقین کو ہی دیتی ہے، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھنے، کسی عبرت ناک انجام کو دیکھ کر، کسی کی عبرت دیکھ کر، کسی کی سزا دیکھ کر، کسی کا عذاب دیکھ کر ایک متقی، ایک پرہیزگار انسان اس سے سبق لیتا ہے، اور سبق کے ساتھ ساتھ اس سے نصیحت بھی نکال لیتا ہے اپنے لیے کہ ہمیں اب اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہمیں ہر پاسبل وے جس جس طرح سے ہم بچیں اس سے بچنا چاہیے، یہ کام تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے جس کا انجام اتنا زیادہ بھیانک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ایک متقی کیا کرتا ہے، ایسی جگہوں سے، ایسی واقعات سے، ایسے انسیڈنٹ سے، ایسی بستیوں سے، اللہ کے اس طرح کے عذاب سے، اللہ کے اس طرح کی سزاؤں سے نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ نکال اور موعظہ، یہ دو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوز کیے، کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ موٹا سا فرق سمجھ لیجئے کہ نکال ہوتی ہے دوا اور موعظہ ہوتی ہے غذا، ٹھیک ہے، نکال ہو گئی آپ کی میڈیسن، اور موعظہ ہو گئی آپ کی ڈائٹ، ٹھیک، دوا کس کو چاہیے ہوتی ہے بتائیے، دوا کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ میڈیسن کی نیڈ کس کو ہوتی بیمار کو۔ ہے؟ جی جی، مریض کو، بیمار کو ہوتی ہے نا، تو جو بیمار ہے اس کو کیا چاہیے؟ نکال چاہیے، ہے نا، یعنی کہ عبرت چاہیے، اور غذا کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ جو ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کھانا تو ٹھیک کو چاہیے ہی، اور ٹھیک رہنے کے لیے، آ رہی بات سمجھ میں، غذا ٹھیک انسان کو چاہیے اور زیادہ ٹھیک رہنے کے لیے، تاکہ اس کی طبیعت خراب نہیں ہو، تبھی تو کھانا کھاتے ہیں نا، ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے تمام بیماروں کے لیے کیا ہے؟ دوا کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیماری ٹھیک کر دیتا ہے، جس بھی طرح سے وہ بیمار ہے، چاہے ان کے لیے کفر کی، ان کے اندر کفر کی بیماری ہو، چاہے ان کے اندر شرک کی بیماری ہو، چاہے ان کے اندر بد دینی کی، ہے نا، کچھ لوگ بد دین ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، لا دین ہو جاتے ہیں، یہ بیماری ہو تو ان کے لیے یہ واقعہ ایک دوا کی طرح کام کرتا ہے، ایک میڈیسن کی طرح کام کرتا ہے، اور جو ٹھیک ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، جیسے متقین ہیں وہ آلریڈی کیا ہے؟ تقوی پر ہے، آلریڈی پرہیزگار ہیں، آلریڈی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوا کی، وہ تو ٹھیک ہی ہے، تو ان کے لیے یہ واقعہ جو ہے ایک طرح سے غذا کا کام کرتا ہے، تاکہ وہ اور زیادہ ٹھیک رہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ ٹریک پر رہے، اور زیادہ جو ہے سنبھل کر چلے، اپنے راستے سے نہیں بھٹکے، بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ نکال کس کے لیے ہے؟ جو بیمار ہے اس کی دوائی ہے وہ، ٹھیک ہے، اور موعظہ کس کے لیے ہے؟ جو اپنے آپ میں ٹھیک ہی ہے لیکن ان کو اور ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے، غذا کا کام کر رہا ہے، ان کی ڈائٹ کا کام کر رہا ہے، جس سے کیا ہے وہ آگے ٹھیک رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تقوی والے جو متقین ہوتے ہیں وہ اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو ظاہر ہے تقوی والے اسی لیے تو ہے نا کہ وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا آلریڈی ڈر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور آلریڈی انہوں نے عبرت لے ہی رکھی ہے ہر چیز سے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی روح جو ہوتی ہے اس کو نرم کرنے کے لیے، ان کے دل کی نرمی کے لیے، ہے نا، اور
آئندہ کبھی بھی وہ ایسا کام نہیں کریں. اس کے لیے کیا ہے یہ واقعہ ایک طریقے سے ان کے لیے ایک بہت اچھی نصیحت بن جاتا ہے جو انسان کے دلوں پر اثر کرتی ہے. اور کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مطلب اگر انسان ہوش و حواس میں اپنے اس آیت کو پڑھے جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی روح بھی اندر سے کیا ہو جاتی ہے، کانپ جاتی ہے نا. اور سوچے کہ ایک انسان رات میں سویا اور صبح اٹھا تو وہ بندر بن گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب کبھی کبھی آپ کو نیوز ملتی ہوگی کہ ایک لڑکی چھپکلی بن گئی، کوئی سانپ بن گیا، کوئی آدھا ہی بن گیا. کانپ جاتا ہے نا انسان، رونگٹے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے کہ انسان اگر اس واقعے کو ٹھیک سے اور بالکل ہوش و حواس میں یہ سوچ کر پڑھے کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں ایسا ہوتے ہوئے، اور ان کے ساتھ ایسا ہوا اور راتوں رات سارے اتنے سارے لوگ بندر بن گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اس وقت سوچے کہ دہشت بیٹھ گئی ہوگی نا. لوگ اپنے گھروں سے بھی نکلنا پسند نہیں کرتے ہوں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ گھروں سے بھی نہیں نکلنا چاہتے ہوں گے لوگ. دہشت سی ایک معاشرے میں پھیل جاتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا، میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ آ رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے اپنے اوپر ریسرچ کری تھی اور وہ ریسرچ میں بندر بن گیا. اب وہ سب کو مارتا پھر رہا ہے. بہت چھوٹے تھے اور پتہ نہیں کدھر کا واقعہ تھا یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن رات رات بھر ہمیں نیند نہیں آتی تھی. کسی کی پرچھائی دکھ جاتی تھی تو یہی لگتا تھا کہ یہ وہی بندر آدمی ہے. اور پتہ چلا کہ وہ کہیں اور کا، مطلب کسی اور دوسرے دیش کا واقعہ تھا، یہاں کا نہیں تھا. اللہ جانے سچ بھی تھا یا نہیں تھا، لیکن خبر ایک اڑ گئی تھی. تو آپ نے دیکھا نا ذرا سی کسی بات کی ذرا سے یہی ہو جائے کہ کوئی کڈنیپر گھوم رہا ہے باہر، بچوں کو کڈنیپ کر رہا ہے، تو بچے نہیں بھیجتے نا اپنے باہر. تو سوچئے راتوں رات پڑوس میں ہمارے کوئی بندر بن جائے، ہے نا، تو کیا ہو جاتی، دہشت ہو جاتی نا، خوف چڑھ جاتا ہے انسان کے اوپر. تو اس وقت کا سوچئے اور سوچ کر امیجن کریے. ٹھیک ہے جی. چوٹی کاٹنے والی کا آ گیا تھا کہ چوٹی کٹ جا رہی ہیں تو کتنی دہشت تھی نا. حالانکہ اس میں بھی کچھ بھی مطلب 1% ہو سکتا ہے سچائی ہو. مجھے تو وہ سچی بھی نہیں لگی تھی بات کہ وہ سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈر لگ گیا تھا نا لوگوں کو. ٹھیک ہے. ہاں وہ پیاز مانگنے والی عورت بچے لے جاتی تھی. ایسی کئی سارے واقعات ہوئے. اب دیکھیں کہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو اپنے آپ ڈر جاتا ہے انسان. اور پھر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کونوا قردۃ خاسئین. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کن کے ذریعے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ہی کن کے ذریعے تو فرشتے وجود میں آئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے ہی کن کے ذریعے آدم علیہ السلام وجود میں آئے. اللہ تعالیٰ کے کن کے ذریعے ہی عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کے ذریعے ہی کتنے سارے معجزے انبیاء کرام کے وجود میں آئے. انبیاء کرام نے اپنے اپنے معجزے دکھائے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت، اس کی بلندی، اس کی جو ہے برتری کا بھی یہاں پر ہمیں وہ ہوتا ہے نا، اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کیا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اچھا اب دیکھیں کہ یہ آیت یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے. اچھا متقی کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے. یہ متقین کا ورڈ اب کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ جی جی، یہ سنیچر والوں کی بات ہو رہی ہے. یہی بنے تھے بندر. کل یہ پڑھایا تھا میں نے واقعہ. جی متقی کسے کہتے ہیں؟ فرزا ٹرانسلیشن کے لیے نہیں بولا تھا میں نے. تقوی والا، یہ تو ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے نا. اور کوئی بتائیے. مائک اوپن کر کے بتا لیجیے تو کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا. مائک اوپن کر کے بتا دیجیے. کوئی بتانا چاہ رہا ہے؟ جی اسما بتائیے. جی جی میم، مطلب یہ ہے نا جو مطلب غیب پر ایمان لائے اور
ایمان کو دل سے مانے. ایمان. غیب پر صراط مستقیم پر چلے اور غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، یہی ہے نا. جو رزق انہیں دیا گیا ان میں سے خرچ کرے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے وہ سورہ بقرہ کی شروع کی وہ بتا دی صفات. ٹھیک ہے، اور کوئی بتائیے. میم جو ایمان کو دل سے نہیں مانتے. دل سے نہیں مانتے؟ دل والا اور کوئی بتائیے. متقی کسے احتیاط سے کہتے؟ چلنا، ہاں، اور کچھ. پر قدم متقی وہ ہوتے ہیں جن میں تقوی ہوتا ہے، جو اللہ کا خوف کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جو صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں، اور جو استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، وہ متقی کی لسٹ میں آتے ہیں، وہی لوگ متقی ہوتے ہیں. جی جی، ماشاء اللہ بہت صحیح چیز. اچھا، بہت صحیح چیزیں آ گئی ماشاء اللہ. جی چلیے میں ایک بار پھر سے آپ کو ریپیٹ کرا دیتی ہوں کیونکہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بار پھر سے سن لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو تازہ ہو جائے ہم کیا پڑھ کر آئے تھے. آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو تب بھی یہ بات بتائی تھی اور میں پھر سے آپ کو یہ والی بات بتا رہی ہوں کہ یہ جو متقی، یہ تقوی، یہ سارے ورڈز جو ہے نا قرآن میں، مفلحون، مؤمنون، یؤمنون، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ مصلحون، اور اس طرح محسنین، ٹھیک ہے، متقین، یہ سارے ورڈز قرآن میں بار 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 ریپیٹ ہوں گے. تو آپ لوگ جو ہے اس کو پھر سے سن لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اور ایک بار تازہ ہو جائے. میں نے اس کی بہت ساری چیزیں بتائی تھی، اس کے اندر کافی ساری چیزیں آ گئی، آپ لوگوں نے اس کے آنسر دے دیے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. پھر سے سن لیجئے. دیکھیے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک گھوڑے کا ایگزامپل دیا تھا، ہے نا؟ گھوڑے کا ایگزامپل دیا تھا، یاد آیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پیر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہارس شو لگائے جاتے ہیں نا، جس کو نال کہتے ہیں، گھوڑے کی نال ہے نا، گھوڑے کے پیر میں وہ لوہے کے شوز لگائے جاتے ہیں. اگر وہ لوز ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو گھوڑا جو ہے وہ بڑی احتیاط سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، پیر دیکھ دیکھ کر رکھتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ پر اس کا پیر نہ پڑ جائے کہ وہ زخمی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یا ایسی جگہ پر نہیں پڑ جائے کہ اس کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے. تو اس کو عرب کہتے ہیں گھوڑے نے تقوی اختیار کر لیا، گھوڑا تقوی سے چل رہا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اس کو عرب کا انداز تھا، یہ اس طرح سے عرب کہتے تھے کہ گھوڑے نے تقوی اختیار کر لیا ہے، گھوڑا تقوی سے چل رہا ہے، دیکھ دیکھ کر احتیاط سے قدم رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی پھر کسے کہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، ہے نا؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، بہت زیادہ کیئرفل، بہت زیادہ کانشیسلی اپنی زندگی گزارنا، بالکل شعور میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حضرت عمر نے پوچھا تھا، یا پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثوں میں الگ الگ نام آپ کو راویوں کے ملیں گے، یہ حدیث کئی لوگوں نے کوٹ کی ہے. تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ تو انہوں نے جو ہے جواب دینے کی بجائے جو ہے سوال ہی کہا کہ کبھی آپ کسی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں تو وہاں سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کپڑوں کو خوب سمیٹ کر، ہے نا، اور بڑی احتیاط کے ساتھ. تو پھر فرمایا کہ بس یہی کیا ہے؟ تقوی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بچ بچ کر زندگی گزارنا، اور جو ہے اس طرح سے احتیاط رکھنا کہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زندگی یعنی کہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں آپ کسی طریقے سے بچ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی تقوی والے آپ کو ملیں گے، آپ کو کہیں پر کیئرفل رہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں زندگی گزارنی ہے. لیکن کیسے زندگی گزارنی ہے کہ کہیں اس برائی سے بالکل دامن بچا کر نکل جانا ہے. مان لیجیے اب تو کانٹوں دار جھاڑیاں ہوتی نہیں ہیں، کہیں پر کچرا پڑا ہوا ہے، ڈھیر پڑا ہوا ہے کچرے کا،
ٹھیک ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کچرے پہ پیر رکھتے ہوئے اپنا بایا بھی گندا کرتے ہوئے نکل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ پوری کوشش کریں گی کہ اس طرف چڑھنا ہی نہیں پڑے، ہے نا، اس کے اوپر سے نکلنا ہی نہیں پڑے. سائڈ میں سے نکلیں گی، سائڈ میں سے بھی نکلتے ہوئے کیا کریں گی، تھوڑے سے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیں گی، ہے نا، تاکہ کپڑے زمین میں نہیں لگے، گندگی میں نہیں لگے. ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. گناہوں سے دامن سمیٹ کر اسی دنیا میں رہ کر، ٹھیک ہے، گناہوں سے اپنے دامن سمیٹنا، برائیوں سے بچ کر نکل جانا، یہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری زندگی کی اسٹرگل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن کا کام ہے کہ آج میں تقویٰ لے کر بیٹھ جاؤں، کل کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ روز کا کام ہے، روز کا. انسان بس جو ہے اس کام میں لگا ہی رہے، کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی چیلنج آتا ہے. ہر دن آپ کو ایک ہی راستے سے نکلنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے اس راستے میں کوئی نالی بلاک ہی ہو رکھی ہو جو کھلنے کا نام ہی نہیں دے رہی ہو، ہے نا، اور وہ برائی وہاں پر پریزنٹ ہی رہے، ہمیشہ ہمیشہ ہی پریزنٹ رہے، تو آپ کو ادھر ہی سے نکل کے جانا پڑے. کبھی کبھی اپنے گھر میں ہی ہو جاتا ہے ایسا، ہے نا، کہ انسان کو اپنے گھر میں ہی برائیاں دکھ رہی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح سے ان کو ہینڈل نہیں کر پاتا، کس طرح سے ان کو ختم نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی رہنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا انسان. ٹھیک ہے. گھر چھوڑ کے پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے اپنے اندر بھی ایک کیا بیٹھا ہے، ایک بہت بڑا نفس بیٹھا ہے انسان کا. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ہمیشہ کیا ہے، الرٹ رہنا ہوتا ہے. تو یہ الرٹنیس جو ہوتی ہے انسان کی، ہے نا، کہ میں یہ کروں تو مجھے گناہ نہ ملے، یہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے، ہے نا، ارے میں نے یہ کر لیا تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ارے یہ اس گناہ کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے نا. اچھا یہ نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والی نیکی کر لیتے ہیں. تو ساری زندگی طوفانوں سے لڑتے ہوئے، ہے نا، کبھی آپ کے اندر سے خواہشیں اٹھیں گی، کبھی آپ کو شیطان آ کر بہکائے گا، کبھی لوگ آپ کو کسی طرف لے چلیں گے. تو بچ بچ کر اس دنیا میں رہ کر ہی زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ پھر تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کشتی اور پانی کا بھی اگزامپل دیا نا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کیا ہے، یہ پانی ہے، اور یہ کشتی ہماری زندگی ہے. ٹھیک. پانی سے الگ کر کے آپ کشتی نہیں چلا سکتے، اپنی زندگی آپ دنیا سے الگ رکھ کر نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے. دنیا میں رہ کر ہی آپ کو زندگی اپنی چلانی ہے. لیکن جب تک پانی باہر ہے آپ کی کشتی چلتی رہے گی. جیسے ہی کشتی میں پانی گھسا، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں دنیا گھسی تو وہ ڈوب جائے گی، ہے نا. کشتی اور پانی کا میں نے آپ کو اگزامپل سمجھایا تھا. اسی طرح سے پھر انسان متقی بھی کیا کرتا ہے، غفلت کو، جہالت کو اور دنیا داری کو، دنیا پرستی کو اپنی زندگی میں انٹر نہیں ہونے دیتا. اور دیکھیں ہر کسی کا یہی حساب ہے، جس کا زندگی میں جو ہے یہ دنیا کا پانی گھس گیا، ہے نا، جس کی کشتی میں دنیا کا پانی گھس گیا، اس کی کشتی آخر کار کیا ہو گئی، ڈوب ہی گئی ہے. ٹھیک ہے. پار نہیں نکلا ہے کوئی بھی. تو تقویٰ کیا ہے انسان کا پھر، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلے، حرام سے بچے، برائیوں سے پرہیز کرے، اور نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھے. پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہے کہ میری نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تقویٰ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی نیکی کرے اور پورا 100% اس پر شیور ہو کر بیٹھ جائے کہ ہاں بس اب میری نیکی یہ قبول ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو نیکیوں کے بارے میں بھی ایک متقی انسان کو کیا لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میری نیکی قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ضائع ہو گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی کام کی وجہ سے برباد ہو گئی ہو. اور پھر وہ اس میں بھی کیا رہتا ہے، بہت زیادہ کانشیس رہتا ہے کہ میں اتنی نیکی کر رہی ہوں، ایسا نہ ہو میرے ایک چھوٹا سا عمل کیا کر دے، ان کو برباد کر دے. اور یہ دولت جو ہے، یعنی کہ یہ فکر جو انسان کو لگ جاتی ہے اپنی نیکیوں کی بھی، کہ انسان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے، یہ فکر، یہ تڑپ بھی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقی کو ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. متقی کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. انسان کی ایک غلط سوچ، انسان کی ایک غلط نیت، اس کا ایک غلط گمان، اس کا ایک غلط بول، اور اس کا ایک دکھاوے پر ہی کیا ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تقویٰ ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی تقویٰ ہے کہ انسان کی طبیعت گناہ سے نفرت کرے اور اس کی طبیعت نیکیوں پر اس کو رغبت دلائے. ٹھیک ہے.
طبیعت میں اب دیکھیں نا، ایک مزاج ایسا ہو جائے انسان کا. طبیعت کیا ہوتی ہے؟ مزاج نا انسان کا. ٹھیک ہے، انسان کی عادت ایسی پڑ جائے کہ بس گناہ اس کو نفرت ہی ہو جائے. ایسا نہیں کہ کبھی گناہ کر لے، کبھی ٹھیک ہے اب اوکے ہے، کوئی بات نہیں، ہو گیا، معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک، یہ نہیں، بلکہ اس کا مزاج ہی ایسا بن جائے کہ گناہوں سے نفرت کرنے والا ہو اور نیکیوں پر اس کو رغبت دلانے والا ہو. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک متقی کی پہچان ہے کہ اس کے اندر جو ہے حق کو تلاش کرنے کی خواہش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے تقویٰ؟ کون ہوتا ہے متقی؟ جس کے دل میں حق تلاش کرنے کی خواہش آ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی مثال ہے نا، کہ جہالت کے دور میں بھی، جب دور جہالت چل رہا تھا، سارے کے سارے بت پرستی میں ملوث تھے، ایسے موقع پر بھی انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ حق کی تلاش میں لگے رہے. ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، سورہ دوحہ آپ پڑھتے ہیں نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا؟ حق کی تلاش میں دیوانہ پایا. ہے نا، حق کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے رہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دکھایا؟ ہدایت کا راستہ دکھا دیا کہ یہ حق ہے نا، حق کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا. تو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ صفت نے ابھی بتایا کہ تقویٰ جو ہے محبت کا نام بھی ہے نا. تقویٰ اپنے محبوب کی محبت کا نام ہے، اپنے محبوب سے محبت کرنے کا نام. پھر انسان کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے نا، جس کا محبوب اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے انسان، پھر اسی کے لیے جیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی کے لیے سارے کام اس کی چوائس کو دیکھ کر، ہے نا، اس کے لائکس اور ڈس لائکس کو دیکھ کر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کی نظر میں اس وقت کیا ہوں، ہے نا، اللہ کی نظر میں اس وقت کیسی دکھ رہی ہوں. ٹھیک، اور پھونک کر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر قدم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرتا ہے نا، کس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ایک بندے کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض نہیں ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ پھر آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو متقی کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ اتقاء سے، ٹھیک ہے، اتقاء سے نکلا ہے یہ ورڈ. تو اتقاء کسے کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیے، اتقاء کسے کہتا ہے؟ دو چیزوں کے بیچ میں رکاوٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے بیچ جو رکاوٹ آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور وقایہ، میں نے آپ کو ایک اور بتایا تھا، وقایہ کسے کہتے ہیں؟ سب کھا پی کے جو ہے، ڈھال کو میم، ڈھال کو کہتے ہیں. جی ڈھال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آگ سے ڈھال، ٹھیک ہے، ڈھال کو کہتے ہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ تو کس طرح سے ڈھال بنتا ہے؟ متقی اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر کیا کرتا ہے؟ اپنے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بیچ میں ایک ڈھال بنا لیتا ہے نا. ڈھال کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بچاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، تقویٰ کی ڈھال آپ کو پھر بچاتی ہے. پھر اپنے اور جہنم کے بیچ میں ایک رکاوٹ بنا لیتا ہے نا. تقویٰ والا کیا ہے؟ حرام کاموں سے بچتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے. ظاہر ہے جو حرام کاموں سے بچے گا، اپنے حقوق ادا کرے گا، تو جہنم سے بچ جائے گا وہ انسان، ہے نا. تو کیا بنا لیتا ہے؟ اپنے اور جہنم کے بیچ میں، اللہ کی ناراضگی کے بیچ میں اس کو ڈھال بنا لیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو شرک سے، کبیرہ گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کون ہوتا ہے متقی؟ جو شرک سے بچا رہتا ہے، جو کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور فحش کاموں سے بچا رہتا ہے. تو اب ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ نہیں ہوتے، متقی سے بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ متقی سے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے تو پھر وہ فوراً سے کیا کرتا ہے؟ معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اس پر اڑتا نہیں ہے. ٹھیک، جیسے کہ ہمیں سورہ آل عمران میں اس چیز کی دلیل ملتی ہے.
الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ہے نا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جن سے جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا، کوئی صغیرہ گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو وہ فوراً سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں بخشے، تو اسی لیے اللہ ہی سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے، ٹھیک ہے، یہ نہیں اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے، اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہم سے دوبارہ اب نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم نے اتنی توبہ کری، اتنی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی، اب ہم سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر اس چیز سے پرہیز جس میں نقصان ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہے نافرمانی اور فضول کام، نافرمانی اور فضول کام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، اور فضول کاموں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں جب انسان فضول کاموں میں لگ جاتا ہے، ویسٹ اپنا وقت بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنا مال بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے نا، اور اتنا بہترین کام کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رکھا ہے ڈیوٹی، اس کو بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بربادی کر رہا ہوتا ہے ایک طریقے سے، تو فضول کاموں میں انسان پڑھ کر اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا بھی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ایک متقی انسان کبھی بھی فضول کاموں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے تقویٰ؟ لذتوں کو چھوڑ دینا، خواہشات کی مخالفت کرنا، آ رہی بات سمجھ میں؟ انسان لذتوں کو، دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں ان کو کیا کر دے؟ ترک کر دے، ٹھیک ہے، چھوڑ دے۔ اور یہ چیز آپ کو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ہمارے تابعین، اور سب کچھ ہونے کے باوجود، مطلب اتنا اتنا پیسہ بھی ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس، بہت اچھے اچھے بزنس ہوتے تھے ان کے، اس کے باوجود وہ اپنا سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے، خود بہت سادگی سے زندگی اسی وجہ سے گزارا کرتے تھے تاکہ وہ لذتوں میں، عیش و عشرت میں نہیں پڑے، اور جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے، تبھی تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں امام بخاری کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں 16 سال کی عمر میں، 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، حفظ تھی، مطلب زبانی حفظ تھی۔ ایسے ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو 2 بھی یاد نہیں ہوتی ہیں، ہے نا، کوشش کرتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو آپ دیکھیں وہ بھی نابینا ہو گئے تھے نا، ہے نا، نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے صرف سن سن کر 1,00,000 حدیثیں یاد کی ہوئی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو لکھا، وہ ایک بک لکھی نا البدایہ والنہایہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی موٹی موٹی والیومز کی کتابیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سفر میں انہوں نے لکھی تھی، ہے نا، ایک سفر میں، کشتی کا سفر تھا، اس میں انہوں نے وہ لکھی تھی، ہم اپنے پوری زندگی کے سفر میں ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے، نہ ان کی گہرائی میں ہم اتر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، کوئی بھی بک لکھنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے بتائیے؟ علم چاہیے ہوتا ہے نا۔ آپ کوئی کتاب ایسے تو نہیں اٹھ کر بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیتا ہے، مان لیجیے آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو پرائر نالج تھی، اس کے بارے میں آپ کے دماغ میں سارا ایک اسٹرکچر بنا ہوا تھا، آپ کو علم تھا، ہے نا، ساری چیزیں آپ کے دماغ میں تھی، تبھی تو آپ نے اس کو قلم سے لکھ دیا، ہے نا۔ اور جب کوئی چیز نہیں تھی، نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا علم بھی کیا ہے؟ بہت پکا والا ہے، ٹھیک۔ تو آپ سوچیں کہ ایک کشتی کے سفر میں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جو ہم اپنی پوری زندگی ان کی کتاب ہی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، کتاب ایک والیوم بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو سوچیں کہ کس طرح سے وہ زندگیاں گزارتے ہوں گے، لذتوں کو بالکل ترک کر کے ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے میں نے آپ کو بتایا نا، کھانے پینے میں انسان لگا رہے اور خواہش پرستی کرتا رہے، اپنی خواہشوں پر چلتا رہے، اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے میں لگا رہے کسی بھی طریقے سے، بس ہماری ایگو، ہمارا اپنا آپ جو ہے سیٹسفائی رہے، ہم سکون سے رہیں، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہے نا۔ تو اسی میں جب انسان اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو پھر کہاں سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف وقت دینے کا ٹائم ملے گا، ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ تقویٰ سے کیا پھر مراد ہے کہ انسان لذتوں کو چھوڑ دے، خواہش پرستی نہیں کرے، خواہشوں کی الٹا کیا کرے؟ مخالفت کرے۔ خواہش امڑ امڑ کر آئے گی، آئے گی یا نہیں آئے گی؟
آتی ہیں، ہے نا، عمر عمر کر آتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے اندر خواہش ہی نہیں آتی ہے، کوئی سب کے اندر ہوتی ہے خواہش. ٹھیک ہے، اسی کو کیا کرے انسان، غلط اگر خواہش آ رہی ہے، غلط ٹائم پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر ضرورت سے زیادہ آ رہی ہے، اب مان لیجیے آپ کی کوئی نیڈ ایسی نہیں ہے اس وقت، آپ کے اندر وہ خواہش اٹھ کے آ رہی ہے، کسی کا آپ نے کوئی اچھا کپڑا دیکھ لیا یا کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا، حالانکہ آپ کے پاس آلریڈی چیزیں ہیں، پھر بھی اس کے باوجود آپ کے اندر وہ خواہش آ رہی ہے، تو انسان اس کو دبا لے، اسی کا نام کیا ہے، تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، ان کی مخالفت کرے. آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ یہی کپڑا پہننا ہے اور آپ اس سے کہیں یہ تو اب نہیں دلاؤں گی. بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا ہم، کرتے نہیں کرتے، ایک چھوٹے بچے کو جو ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بڑی بڑی ڈیمانڈس نہیں کریں یا وہ ضد نہیں کرے کسی چیز پر، تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ جو بچہ مانگتا ہے یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس وقت فوراً سے فوراً ہم نہیں دلاتے، تھوڑے دن رک کر اس کو وہ چیز دلاتے ہیں، ہے نا. یا پھر یہ کرتے ہیں کہ جب بچہ زیادہ ضد کرنے لگتا ہے تو ہم اس کو یہی جواب دیتے ہیں نا کہ اب نہیں ملے گا، ہے نا، اب نہیں ملے گا. ہمارے بڑے والے بیٹے مجھ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ اماں آپ کی عادت بہت بری لگتی ہے مجھے، ذرا سا آپ کچھ وہ دیکھ لیتی ہیں، کوئی وہ میں پریشان کرتا ہوں تو آپ مجھ سے یہی کہہ دیتی ہیں کہ اب یہ نہیں ملے گی تمہیں چیز. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہم بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹرین کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ نفس کہے یہ چاہیے تو آپ کہیں یہی نہیں ملے گا اب. ٹھیک ہے، آپ کا بہت دیکھیں ایسا نہیں ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہشیں دے کر بھیجا ہے، یہ قوتیں اللہ تعالیٰ نے یہ پاورز آپ کو دے کر بھیجا ہے. تو ان پاورز کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بچے کی طرح ٹریننگ دینی ہے. ٹھیک ہے، بچے کو جیسے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ کیا رہے، ہمارے کنٹرول میں رہے، آپے سے باہر نہیں نکلے. اسی طرح ہمیں اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ٹرین کرنا ہے کہ پھر ہمارے تابع ہو جائے، ہے نا، اور خود کو پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع کر لیں. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، ہے نا، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. اور یہ جو متقین کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ انہی کے لیے اعدت للمتقین، انہی کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، تو پھر اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. الگ ہی کیا ہوگا، پروٹوکول ہوگا، ہے نا. میں نے آپ کو بتایا جنت میں جائیں گے سب، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ مومن جنت میں چلا جائے گا اپنی سزائیں کاٹ کر. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک اسپیشل آنر صرف متقی کو ملے گا جنت میں. ٹھیک ہے، اسپیشل گیسٹ کہتے ہیں نا، چیف گیسٹ، اس کے تو جلوے ہی الگ ہوتے ہیں، ہے نا. کہیں چیف گیسٹ بن کر جو جاتا ہے، دیکھا آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ اور اس کا جلوہ. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ جنت کے اگر چیف گیسٹ بننا ہے تو پھر آپ کو یہ تقویٰ اختیار کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی میں انسان کی کیا ہے، کامیابی ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے. اور یہ بات سمجھ میں، اچھا اب سمجھ میں آ گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں. ایسے ہی ریپیٹ کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں جو ہیں وہ بھر جائیں. ٹھیک ہے، پکی ہو جائیں آپ کو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اب دیکھیں اگلی جو آیت ہے اس میں ایک واقعہ اور آ رہا ہے، اور اسی واقعے کے اوپر اس سورہ کا نام پڑا ہے سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے، گائے کا واقعہ آ رہا ہے آگے، اور کیا ہے واقعہ، ٹھیک ہے، کب پیش آیا تھا، یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں. ذرا سا بتا دوں واقعہ کیا تھا یہ. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ چلے گا اب آیت نمبر 67 سے، آیت نمبر 67 سے جو واقعہ چلے گا، یہ واقعہ چلے گا آپ کا آیت نمبر شاید 70 کچھ تک چلے گا. ٹھیک ہے، شاید 71 تک چلے گا یہ واقعہ، 70 یا 71 تک یہ واقعہ آپ کا چلے گا. جہاں یہ آیت اینڈ ہوگی نا، جہاں ختم ہوگی یہ آیت، یعنی کہ 72، ہاں 72 آیت تک چلے گا یہ واقعہ. 72 آیت جہاں ختم ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا ریزن بتایا ہے کہ واقعہ ہوا کیوں تھا. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کو سن کر بھی عجیب لگے گا کہ واقعہ پہلے مطلب ریزن بعد میں آیا. ٹھیک ہے، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا، تو پہلے آنا چاہیے تھا نا ریزن کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم گائے ذبح کرو. لیکن گائے ذبح کا واقعہ آ گیا پہلے، اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم گائے ذبح کرو، وہ حکم آ گیا پہلے. ٹھیک ہے، اور وہ واقعہ جس وجہ سے یہ پیش آیا تھا یہ واقعہ،
تو وہ آ گیا بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم جو اپنا دماغ لڑاتے ہیں نا، ہم اپنے سیکوینس کے حساب سے جب چلتے ہیں نا، تو ہمارے لیے سب سے پہلے ریزن آنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کرتوت کی، اس وجہ سے ان کو یہ ہوا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کیا مانگ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ دال، پیاز اور سبزی، ککڑی، گیہوں، یہ سب چیزیں مانگ لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ڈانٹ دیا ان کو اور ان سے کہا جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. تو پہلے کرتوت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کارنامہ ان کا بیان کیا کہ کیا یہ، اور پھر ان کے اوپر یہ ہوا. ٹھیک، لیکن اب یہاں پر نا آپ کو بالکل سین چینج ملے گا. ٹھیک، کہ جو انہوں نے کیا وہ بعد میں آئے گا، بالکل آخر میں آئے گا. تو خیر میں آپ کو جو ہے اس کی حکمت بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ واقعہ اینڈ ہوگا. پہلے آپ واقعہ سن لیجئے کیونکہ ٹائم نہیں ہے نا، تو واقعہ سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. خالی اب پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو بعد میں دیکھیں گے. تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک شخص تھا، بہت زیادہ امیر تھا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت تھی. اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی، اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے، بیٹی بھی اولاد ہوتی ہے تو اس کو بھی وراثت میں سے کم ملتا ہے نا ایسا. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ملتا، کم ملتا ہے. اور یا روایت میں آتا ہے کہ کوئی اولاد ہی نہیں تھی اس کی، کوئی بھی بچہ نہیں تھا جو آگے جا کے کیا ہوتا، اس کی کسی جائیداد کا وارث، اس کی پراپرٹی کا وارث بن جاتا. اچھا ہوا کیا کہ اس کا ایک بھتیجا تھا جس کو کیا تھی، اس کے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی اس کی مل جانی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو تھا نا بہت زیادہ کنجوس تھا. جس کی اتنی ساری پراپرٹی تھی اور جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ انسان بہت ہی کنجوس تھا، کسی پر بھی خرچ نہیں کرتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا جو یہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ایسے نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، ایسی اس میں بھی پتہ ہے آپ کو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں جب انسان یہ کام نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر نہیں چلتا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، ہے نا، تو جب انسان نہیں چلتا اس حکم پر تو حسد، دشمنی، جلن، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں ضرور پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس واقعے میں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملیں گی کہ جب وہ انسان خرچ نہیں کرتا تھا نا اپنے رشتہ دار پر بھی، اور حالانکہ کوئی تھا نہیں، اس کی اولاد نہیں تھی، تو چاہتا تو یہ بھتیجا جو اس کا تھا تو اس کو بہت سمجھ سکتا تھا، ہے نا، اس کو سب کچھ دے سکتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بھتیجے نے دیکھا کہ چچا تو بہت امیر ہے اور یہ مر جائے تو مجھے سب کچھ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان تھا اس کا مرڈر کرنے کا، کہ اس کو میں مرڈر کر دوں اور جیسے یہ مر جائے گا تو ظاہر ہے ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، مل جائیں گی مجھے. آج بھی یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج بھی آپ نے کتنے، میں نے کرائم پیٹرول میں بہت سارے دیکھے ہیں یہ والے کیسز کہ جو ہے وہ دے نہیں رہا تھا کوئی، یا پھر اس کی بہت زیادہ پراپرٹی تھی، ہے نا، اور وہ اپنی پراپرٹی میں سے کچھ نہیں دے رہا تھا، تو کسی بیٹے نے ہی اپنے باپ کو مار دیا، کسی بیٹی نے ماں کو مار دیا، ہے نا، یا پھر کسی رشتہ دار نے کسی کے بچے کو کڈنیپ کر کے اس کو ختم کر دیا. یہاں تو مطلب سمجھ لیجیے ریالٹی میں یہاں رامپور میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، بچے کو مار کے اور کار میں بند کر دیا تھا، 5-6 دن کے بعد اس کی لاش ملی تھی. تو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو یہ والی بات بتائی ہے کہ آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اس وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو یہ حسد کے جذبات آ جاتے ہیں، انسان ایک دوسرے رشتہ داروں سے حسد کرنے لگتا ہے، جلن کرنے لگتا ہے نا، دشمنی پال کر بیٹھ جاتا ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا مال کیا ہے، بس اپنے لیے رکھتا ہے نا، اور اپنے ہی اب آپ کا ہو جاتا ہے، دوسروں کے اوپر خرچ نہیں کرتا. ظاہر ہے ان کے اوپر، ان کے اندر کیا آ جاتی ہے، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے لیکن یہ آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا یہ حکم دیا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بھتیجے نے جو ہے اس کے مرڈر کا پلان بنا لیا، اور اس نے یہ کام پھر کر بھی دیا. ٹھیک ہے، پلان بھی بنایا اور یہ کام کر دیا. اچھا یہ مار کر یہ باڈی پھینکنے والا حساب جو ہے یہ بہت پرانی جو ہے پرتھا چلی آئی ہے، پرانا رواج چلا آیا ہے کہ مارا اور باڈی کہیں اور جا کر پھینک دی. تو اس نے بھی یہ کیا کہ اس کے چچا کو مارا اپنے، اور جو ہے قتل کر کے اس کی باڈی کسی اور کے دروازے پر پھینک دی. اچھا صبح کو اٹھ کر پہلے ہی کیا تھا، چور کی داری میں تنکا تھا نا، اٹھتے ہی اس نے جو ہے شور مچانا شروع کر دیا، میرا چچا نہیں مل رہا، میرا چچا نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، رات سے غائب ہے. تو جب سرچ آپریشن چلا، تلاش شروع ہوئی، تو جس کے دروازے پر اس کی لاش ملی تو اسی پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا.
اور وہ بھتیجا تھا تو وہ لالچی ہی، لالچ میں ہی اس نے قتل کیا تھا. وہ اس کی ساری پراپرٹی تو اس کو مل ہی جاتی، اس نے ساتھ ہی مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی کہ مجھے جو ہے اب دیت بھی چاہیے، یعنی کہ خون بہا بھی چاہیے، اس سے جو ہے اب میں خون بہا لوں گا، اس نے میرے چچا کو مار دیا. دونوں طرف سے کیا کر رہا تھا؟ فائدہ ہی فائدہ اٹھا رہا تھا، ہے نا. اچھا دوسری پارٹی جس نے نہیں کیا تھا قتل، جس کے دروازے پر وہ لاش آ کر ڈل گئی، ظاہر ہے وہ تو یہی اس نے دلیل کے طور پر یہی بات پیش کی ہوگی نا کہ اگر میں قتل کرتا تو میں اپنے ہی دروازے پر کیوں اس کو پھینکتا، کہیں اور جا کر پھینکتا، ہے نا. تو وہ منع کرنے لگے اور ماننے سے انکار کرنے لگے کہ جو ہے وہ ہم نے اس کو نہیں مارا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اس بھتیجے کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا تھا یہ ریویل کرتے ہوئے کہ میں نے مارا ہے اپنے چچا کو. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میں نے اپنے چچا کو مارا ہے، جیل ہو جاتی بہت سے بہت، کیا ہو جاتا، کوئی تھا نہیں وارث جو خون بہا لیتا یا قتل کے بدلے قتل کرواتا. کیوں اس کو اتنا ڈر لگ رہا تھا بتائیے؟ آپ نے وراثت کا قانون پڑھا ہے کبھی؟ اگر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں آئے گا وہاں پر اور کلیئر ہو جائے گا، ابھی ویسے کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا رول دیکھ لیجئے کہ قاتل جو ہے اپنے مقتول کا وارث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. کیا وراثت کا قانون ہے؟ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ جیسے مان لیجئے کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو قاتل کون ہوا؟ وہ بچہ قاتل ہوا، اور مقتول کون ہوا؟ وہ باپ مقتول ہوا. اب باپ کی جو پراپرٹی ہوگی وہ اس قاتل کو نہیں ملے گی چاہے وہ اپنی سگی اولاد ہو. ٹھیک ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ آگئی بات سگی؟ وہ سمجھ میں آگئی سگی بات آگئی. سمجھ میں آگئی بات کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اب اس کو پتا، اس نے سوچا کہ اگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے ہی قتل کیا ہے تو ظاہر ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور قانون ہے، ذرا وہ بھی بتا دیجئے مجھے. ایک اور جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ یہ بھی وارث نہیں ہوگا. کون وارث نہیں ہوتا بتائیے؟ جو دین سے پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو مرتد ہو جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے، ایمان سے پھر جاتا ہے، وہ بھی اپنے باپ کے وراثت میں وارث نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نہ تو کورٹ میں اپلائی کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو کچھ ملے گا. ٹھیک. تو خیر ابھی دیکھیے کہ ظاہر ہے اگر یہ ریویل کرتا، یہ بات بتاتا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو پھر جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو قبائلی زندگیاں ہوتی تھیں، پہلے تو قبیلے کے اندر ہی رہتے تھے نا، سب لوگ قبیلہ قبیلہ رہتے تھے. تو قبائلی زندگیوں میں قتل تو بہت بڑی بات، پانی اور کھانے پر بھی لڑائیاں ہوتی تھی، ہے نا. خوب بوالا، اب سمجھ لیجئے کتنا بوالا ہو گیا ہوگا، ہے نا. سوچے جہاں پر پانی اور کھانے پینے کی چیزوں پر، کنووں پر، ہے نا، لڑائیاں ہو جاتی ہوں، تو وہاں پر ایک قتل ہو جائے تو کتنا بونڈر مچا ہوگا نا. سوچئے. ٹھیک. تو اچھا اب یہ بھی دیکھیں کہ جس دین میں عزت، جان، مال ایک دوسرے کا حرام ہو جائے، ان کے یہاں حرام تھا نا بنی اسرائیل جیسے ہمارے یہاں حرام ہے، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی کا مال کیا ہے؟ حرام ہے نا. سوچے مسلمان کا ہی خون بہا دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر آپ دیکھیں باہر سے کسی دشمن کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، آپس میں ہی لڑ کر وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قصاص کا قانون ہمیں دیا ہے کہ قصاص رکھا ہے کہ جرم جو ہے عام نہیں ہو جائے، کسی کو قتل کرنا عام نہیں ہو جائے. اور ظاہر ہے جب قتل عام ہونے لگتے ہیں تو آپ دنیا کے حالات دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا دنیا کے حالات اس ٹائم چل رہے ہیں. تو خیر اب دیکھیں کہ جنگ والی سچویشن پیدا ہو گئی دو لوگوں میں، ہے نا، ادھر والوں میں بھی اور ادھر والوں میں بھی دو پارٹیز ہو گئی، جنگ ہونے کو تیار ہو گئی. تو خیر اب ان کے بیچ تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ ہمارے بیچ تو اللہ کے نبی ہیں، ان سے ہی جا کر ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے. آئیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سارا قصہ، سارا واقعہ بتایا. تب موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ان سے کہی وہی اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کیا کہ اب کس طرح سے جو ہے ایک قاتل کا پتہ لگے گا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب اتنا واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. میں نے اسی وجہ سے بتا دیا کہ پھر اب ہم اس دن جو ہے
آیت ہی کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالیٰ. آپ سنڈے ہوگی نا ہماری کلاس، تو ہم اسی دن آیت کو کنٹینیو کریں گے کلاس میں. اچھا چلیے میں ریمائنڈر ڈال دوں گی کہ جو لوگ پریزنٹ نہیں ہیں وہ آخر کا سن لیجیے، اس آیت کو سن لیجیے گا، تاکہ اگلا جو ہے وہ سمجھنے میں وہ ہو جائے، آسانی ہو جائے. ٹھیک. کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہو تو بتائیے، پھر میں دوبارہ سمجھا دوں گی. موٹی موٹی سی بات یہی ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل جائیداد کے لیے لالچ میں آ کر دیا تھا، اور ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ کسی اور کے دروازے پر جا کر پھینک دی تھی. صبح میں جب سرچ چلا کہ کہاں پر ہے ان کے چچا، تو وہ باڈی مل گئی. تو آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی ہونے لگی. لے کر مقدمہ آئے سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کہی جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں 67 میں. ٹھیک. چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.